شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ اور مصر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے، جب وہ یہ قربانی دے دیتے ہیں تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتی ہیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل اسی طرح خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر سے ان لوگوں سے ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا، اور وہ سب کے سب مجبور تھے۔ اور انہی دنوں میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھی، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا ہوا تھا، اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی، لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع ہو جائے گا اور خوشحالی پھر سے خوشحالی ہو جائے گی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان کی قربانی دریائے نیل کو بھینٹ چڑھائی جانی تھی۔ لوگ صبح ہی صبح یوں تیار ہو کر باہر نکلے جیسے عید کا سما ہو، ہر شخص کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے، دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے، وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں پر عجیب سما دیکھا، لوگ زرق برق کپڑے پہنے ہوئے وہاں پر موجود تھے، ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی ہماری اس قربانی کی تقریب میں آ گیا ہے انجوائے کرنے کے لیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے۔ اس لڑکی نے زرق برق کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ زیورات سے لدی ہوئی تھی، لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجبور تھا، لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈھال ہوتی جا رہی تھی، لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑنے لگی، لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، لڑکی کو لے کر پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے ایسی مضبوطی سے پکڑا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے، لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے کہنے لگے یہ سب تم کیا کر رہے ہو، تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ جب انہوں نے یہ گورنر کی بات سنی تو پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھی اتنے میں بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں آگے بڑھی، آگے بڑھ کر اس نے اپنے ساتھ لپیٹ لیا، لڑکی کو لپٹا لیا۔ لڑکی کی آہیں نکل رہی تھی، سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا کہ ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور یہ دریا جب خشک ہوتا ہے
تو ہم ایک انسان کی جان قربان کرتے ہیں، یعنی قربانی دیتے ہیں، بھیڑ چڑھاتے ہیں، جیسے یہ بھیڑ چڑھائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا اے امیر، ہم ہر سال جب یہ تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس وغیرہ پہنا کر ہم دریائے نیل کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسلام تو ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، تم ہر سال ایک انسان کو قتل کرے دریا کی بھیڑ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسے نہیں کرو گے۔ یہ جب لوگوں نے سنا وہ کہنے لگے کہ پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مرنے لگیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی، ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، ان میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی حکم عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کے گھر بھجوا دیا، اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ذرہ بھی پانی نہیں آیا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو لوگ تو بکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، اب تو دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، زمین بنجر ہو گئی تھی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانوروں کے لیے چارہ نہ ہونے کی وجہ سے جانور بھی تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کی طرف کا رخ کیا، یہاں تک کہ اتنے لوگ نکل گئے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ خود نے محسوس کیا کہ مصر تو ویران ہوتا جا رہا ہے۔ تو بالآخر حضرت عمر بن عاص نے پریشانی کے عالم میں انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں لکھا کہ تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس جواب میں ایک خط اس میں ایک رکا بھی بھیج رہا ہوں، تم یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط مبارک پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ اللہ اکبر، تاریخ میں بڑی عجیب بات لکھی گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ سے تیرے جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا تھا اور اپنی مرضی سے رک جاتا تھا تو پھر ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا، ڈال کر ابھی واپس مڑے ہی تھے واپس آنے کے لیے، سکر حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو اسی طرح جاری کر دیا تھا، بلکہ اب تو دریا میں پانی اس سے بھی زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا، دریا جاری ہو گیا۔ اور ایک حیرت کی بات بتلاتا ہوں، اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔